بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بیٹا جی بس صبر کر بیٹا جی. اچھا جی پتر جی، کل آپ نے سبق پڑھا ہے بھئی اسم مضاف جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. دوسرا مسئلہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ مضاف الیہ کے درمیان نحوی حرف جر تینوں میں سے ایک مقدر مانتے ہیں، لام من فی. اسی وجہ سے اضافت کی لامی منی فی. 10ویں قسم آپ نے پڑھی ہے اسم تام. اسم تام کا مطلب ہوتا ہے کہ اسم کا ایسی حالت پر ہونا اس حالت پر رہتے ہوئے اس کی اضافت نہ ہو سکے. تو وہ حالتیں آپ نے ساری پڑھی ہیں کہ تنوین باقی رہے اضافت نہیں ہو سکتی، نون تثنیہ جمع باقی رہیں اضافت نہیں ہو سکتی، جس کلمے کی اضافت ہو چکی ہے وہ آگے کسی کا مضاف نہیں بن سکتا. یہ سبق آپ نے پڑھا. آیا گل کو نہیں کل کو سمجھ آئی؟ یہ جو مثال پیچھے رہ گئی تھی نا وہ سمجھ لینا. کون سی؟ یہ وہی مثال ہے جو آخری مثال ہے، اس کو بھی سمجھ لیں. اس میں قدر مضاف ہے، راحت مضاف الیہ ہے. اس میں قدر اسم تام ہے اضافت کی وجہ سے، جیسے مل او ہو میں مل او تام ہے کس کی وجہ سے؟ تو یہ قدر و تام ہے اضافت کی وجہ سے، اور صحابن تمجیز کو نسب دے رہا ہے. یہ وہی اس کی دو مثالیں ہیں. کس کی؟ اضافت کی. یہ وہی مثال ہے، لیکن اصل مثال یہاں جو تنوین کیا وہ اندی رتل زیتن، تو یہ مثال اضافت کی بن گئی. تے قدر و تام ہے کس کے ساتھ؟ اور کیا کر رہا ہے؟ کون سی تمجیز؟ نہیں ہے آسمان میں اندازہ ہتھیلی کا بادل، نہیں ہے آسمان میں اندازہ راحت ہتھیلی کا صحابن بادل. بات سمجھیے ایشا. بس یہ مثال سمجھتے آگے نبی کندی مثال ہے. یہ اسم تام چونکہ تام ہے کس کے ساتھ؟ اپنے اسم تمجیز کو کیا کر رہا ہے؟ بات ختم ہوگی. عوامل کی بات چل رہی ہے. تیسرا باب چل رہا ہے اسماء عاملہ کا. اسماء عاملہ 11 قسم ہے. اسماء عاملہ پہلی قسم کون ہے؟ اسماء شرطیہ. دوسری قسم کون ہے؟ اسماء افعال بمانا ماضی. اگے تیسری قسم اسماء افعال بمانا امر حرف. چوتھی قسم کون ہے؟ اسم فاعل. پانچویں قسم اسم مفعول. تے چھٹی قسم صفت مشبہ تے اسم تفضیل. آٹھویں مصدر. نامی قسم تے 10ویں ہے مطلب ہے. 11ویں اور آخری قسم اسماء عاملہ کی. 11ویں قسم اس کا نام ہے اسماء کنایہ از عدد. اسماء اسم غیر متمکن کی باس میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی جو 8ویں قسم ہے وہ ہیں کنایات از عدد اور کنایہ از حدیث. یاد ہے وہ جو پڑھے ہیں جی؟ اس میں 2 آپ نے پڑھے تھے کہ کنایہ از کون سے 2؟ وہ کون سے لفظ تھے؟ کم کلا. یہ وہی ہیں. 10ویں قسم اسم عاملہ کی وہ ہیں اسماء کنایہ از عدد. اسماء اور وہ 2 ہیں، اور وہ گنتی میں 2 ہیں. وہ کون سے؟ کم اور قضا. کم تو کیا مطلب ہے؟ کم اور قضا یہ بھی اسماء عاملہ میں سے ہیں. کون؟ یہ بھی کیا عمل کرتے ہیں ابھی ان کی تفصیل پڑھتے ہیں. بات سمجھیے. تو 11ویں قسم اسماء عاملہ کی اسماء کنایہ از عدد، اور وہ 2 لفظ ہیں کم اور قضا. اب کو باری باری شابہ
11ویں قسم اسماء عاملہ کی اسماء کنایہ از عدد. اسماء کنایا از عدد، اسماء کنایہ از عدد. کیونکہ کنایا دو ہوتے ہیں، کنایا از عدد، کنایا از گل. سمجھ آئیے؟ از حدیث، بات، گل. اور وہ دو لفظ ہیں. شابہ. قضا. کم اور قضا. قضا. اسماء حملہ کی 11ویں قسم ہے اسماء کنایہ از عدد. شابہ. اور وہ دو لفظ ہے کم اور قضا. مانا کارستہ. 11 11ویں قسم اسماء کنایا از عدد. ان مانا کرنا ہے پورا ہے، اسماء کنایا از عدد، اور وہ دو لفظ ہیں کم اور قضا. جی 11ویں قسم اسماء کنایہ از عدد اور وہ دو لفظ ہیں کم اور قضا. 11ویں قسم اسماء کنایہ از عدد اور وہ دو لفظ ہیں کم اور قضا. چلو جی. کم پر دو قسم استفہامیہ و خبریہ. کم استفہامیہ تمجیزہ بنسب کند و قضا نیز، چون کم رجلا عندک و عندی قضا درہمن. بس مسئلہ نمبر مڈو شڈو، ان دو میں سے ایک ہے کم اور ایک ہے قضا. کون ہے؟ ایک ہے قضا. دھیان کریں جی، دو لفظ ہیں، ایک کم اور دوسرا قضا. کم کی پہلے بات سنیں. کم دو قسم ہے. کم ایک ہے کم استفہامیہ، دوسرا ہے کم خبریہ. کم استفہامیہ کا عمل اور ہے، کم خبریہ کا عمل اور ہے. کیا جی؟ کم کی بول. کم کی دو قسمیں ہیں. کون سی؟ کم استفہامیہ اور کم خبریہ. کم استفہامیہ کا عمل علیحدہ ہے، کم استفہامیہ کا عمل علیحدہ ہے اور کم خبریہ کا عمل علیحدہ ہے. آخ بھی سجن. کم دو قسم پر ہے، کم استفہامیہ اور کم خبریہ. کم استفہامیہ کا عمل اور ہے اور کم خبریہ کا عمل اور ہے. اور ہے تو کم کی دو قسمیں ہیں. کون سی؟ دوسرا مسئلہ چھوڑ دیا ہے. قضا جو ہے وہ ہمیشہ خبریہ ہوتا ہے، قضا استفہامیہ نہیں ہوتا. یہ بات پکا لے. قضا ابھی مانا کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ استفہام اور خبر کا کیا مطلب. استفہام کس سے بات پوچھنی، خبر کوئی بات بتانی، اتنا تو پتہ ہے آپ کو جی. تو قضا صرف کیا ہوتا ہے؟ استفہامیہ اور شاذ و ناظر. لیکن کم دو طرح استعمال ہوتا ہے. کیا؟ کم استفہامیہ اور کم خبریہ. اے شابہ سے اندہ مانا کرو. چلو جی. اور کم دو قسم پر ہے، استفہامیہ اور خبریہ. جی کم دو قسم پر ہے، استفہامیہ اور خبریہ. شابہ. کم دو قسم پر ہے، استفہامیہ اور خبریہ. اور قضا صرف کیا؟ اے شابہ سے. اب مسئلہ سنیں. کم استفہامیہ یعنی یہ سمجھے کہ کم قضا کے بعد تمجیز کا ہونا ضروری ہے. پہلے یہ سمجھے. ان کے بعد کیونکہ ان میں تو ابہام ہے نا عدد کا، تو وہ آگے تمجیز ذکر کریں گے کہ وہ کون سی شے ہے جس کے عدد کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. تو کم استفہامیہ کا عمل یہ ہے کہ کم استفہامیہ اپنی تمجیز کو نسب دیتا ہے. اے مسئلہ. ہاں جی. کم استفہامیہ کا عمل یہ ہے کہ کم استفہامیہ اپنی تمجید کو نسب دیتا ہے. گل اسلحہ پکانی. ہاں بھی بچہ جی. کم استفہامیہ کا کام یہ ہے کہ کم استفہامیہ اپنا تمجید کو اپنی تمجید کو نسب دیتا ہے. پھر آپ کم استفہامیہ اپنی تمجید کو نسب دیتا ہے. ایشا بس ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ قضا صرف خبریہ ہوتا ہے، اور قضا کا عمل بھی یہی ہے کہ قضا بھی اپنی تمجیز کو نسب دیتا ہے. ہاں جی. قضا صرف خبریہ ہوتا ہے اور قضا کا بھی عمل یہی ہے، یعنی اپنی تمجید کو نسب دیتا ہے. کون؟ قضا. شب او بھی سجن. قضا کا بھی یہی عمل ہے، قضا اپنی تمجید کو نسب دیتا کیا ہے. مطلب ہے؟ کم استفہامیہ اور قضا تو چونکہ ہوتا ہی خبریہ ایک ہی قسم ہے. کم استفہامیہ اور قضا یہ دونوں اپنی اپنی تمجیز کو نسب دیتے ہیں. یہ ان کا عمل ہے. کیا جی؟
کم استفہامیہ اور قضا خبریہ یہ دونوں اپنی اپنی تمیز کو نسب دیتے ہیں. یعنی قضا نو خبریہ آکھن دی لوڑ نہیں اس واسطے کہ قضا تے خبریہ بس بات ختم. تو کم استفہامیہ اور قضا یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ اے شاباش. مثال دیکھیں جی کم استفہامیہ کی. کم رجلن عندک، معنی سنیں، کتنے مرد ہیں تیرے پاس. یہ کون سا معنی ہے؟ خبر والا کہ استفہام والا؟ پوچھا جا رہا ہے کتنے مرد ہیں تیرے پاس. یہ معنی سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ جو کم استفہامیہ ہے یہ رجلن اس کی تمجیز ہے، اس کو کیا کر رہا ہے؟ تو رجلن کو نسب کون دے رہا ہے؟ کم استفہامیہ. بات یہ پکانی ہے چونکہ ہم عوامل پکا رہے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں؟ کم رجلن میں رجلن کو نسب کون دے رہا ہے؟ تو کم کیا بنا؟ عامل. رجلن کیا بنا؟ معمول. دوسری مثال وَعِنْدِي قَضَا دِرْہَمًا، میرے پاس بہت سارے درم ہیں. یہ کیا ہے؟ خبر کے استفہام. میرے پاس اتنے درم ہیں، بہت سارے درم ہیں، جون سا معنی کریں ٹھیک ہے. میرے پاس اتنے درم ہیں، میرے پاس بہت سارے درم ہیں. اس مثال میں قضا اپنی تمجیز درہمن کو کیا کر رہا ہے؟ تو درہمن کو نسب کون دے رہا ہے؟ قضا دے رہا ہے. ہاں جی کیا مولوی جی؟ شابہ. کم رجلن عندک میں معنی کیا اس کا؟ کتنے مرد ہیں؟ کتنے مرد ہیں تیرے پاس. شابہ. یہ کیا ہوا؟ کم استفہامیہ اپنی تمیز. کم استفہامیہ ہوا. تو یہ کیا عمل کر رہا ہے؟ یہ اپنی رجلن تمیز کو نسب دے رہا ہے. اور اسی طرح وَعِنْدِي قَضَا دِرْہَمًا میں شابہ قضا اپنی تمیز درہمن کو نسب دے رہا ہے. نسب دے رہا ہے. بات سمجھیے؟ تو کم استفہامیہ اور قضا یہ دونوں اپنی اپنی تمجیز کو نسب دیتے ہیں، یہ ان کا عمل ہے. اتنے جڑا ٹل دینا ہے وہ یہ پکانا ہے کہ عمل کی کر دے. سمجھے گل؟ باقی بھی نال سارے مسئلے جی لما نہ کرو. اے استفہامیہ دے نال کم لانا ہے. اور کم استفہامیہ تمجیز کو منسوب کرتا ہے، اور قضا بھی. کیا مطلب قضا بھی؟ یہ بھی پوری ہے. کی مطلب؟ قضا بھی اپنی تمجیز کو جیسے کم رجلن عندک اور عندی قضا درہمن. جی کم استفہامیہ تمیز کو منسوب کرتا ہے جی. اور قضا بھی، جیسے کم رجلن عندک. جی کم استفہامیہ تمیز کو منسوب کرتا ہے اور قضا بھی، جیسے کم رجلن عندک اور عندی قضا درہمن. شابہ جی. ایک مسئلہ آ گیا. کم کی دو قسمیں، خبریہ اور استفہامیہ. قضا صرف خبریہ ہوتا ہے. کم استفہامیہ اور قضا یہ دونوں کیا عمل کرتے ہیں؟ اپنی اپنی. کم خبریہ رہ گیا ہے وہ پڑھے. وکم خبریہ تمجیز را بجر کند چون کم مال انفقتم وکم دار بنیتم. بس کم خبریہ اپنی تمجیز کو جر دیتا ہے. کم خبریہ اپنی تمجیز کو جر دیتا ہے. پہلے یہ پکائیں کم اور قضا کی تمجیز خواہ مخواہ ہوتی ہے. کن کی ہوتی ہے؟ تو کم خبریہ جو ہے اس کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنی تمجیز کو جر دیتا ہے.
یہ اپنی تمجیز کو جر دیتا ہے. ہاں جی کیا جی؟ کم خبریہ کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنی تمجید کو جر دیتا ہے. پھر اونچی اونچی کم خبریہ کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنی تمجید کو جر دیتا ہے. تم آنکھ کم خبریہ کا عمل یہ ہے کہ اپنی تمجید کو کم خبریہ کم خبریہ کا عمل یہ ہے کہ کم خبریہ اپنی تمجید کو جر دیتا ہے. ہاں کم استفہامیہ کیا کرتا ہے؟ اپنی تمجیز کو نسب دیتا ہے. اور کم خبریہ اپنی تمجیز کو جر دیتا ہے. مثال دیکھیں، اصل میں یہ جو عمل کا فرق ہے اگلی کتاب میں دلیل دیں گے کہ فرق رکھا ہے اس لیے تاکہ کم خبریہ استفہامیہ کا پتہ چل جائے. اگر تمجیز منصوب ہے تو یہ نشانی ہے کہ یہ کم استفہامیہ ہے، اور اگر تمجیز مجرور ہے تو یہ نشانی ہے کہ یہ کم خبریہ ہے. جی کم مال انفقتو، اس کا معنی ہے بہت سارا مال خرچ کیا میں نے. یہ کیا ہے؟ خبر کے استفہام. کم دار بنے تو، بہت سارے گھر بنائے میں نے. یہ کیا ہے؟ خبر ہے. تو ان دونوں مثالوں میں کم مال میں مال، کم دار میں دار، یہ کم کی تمجیز ہے، اور کم اس میں عمل کر رہا ہے. کیا؟ اس کو جر دے رہا ہے. اس کو جر دے رہا ہے. ہاں جی کیا مولوی جی؟ جیسے کم مال انفقت میں مال کم خبریہ کی تمجید ہے، یہ اپنی تمجید کو جر دے رہا ہے. اور کم دار بنیت میں کم اپنی تمجید دار کو جر دے رہا ہے. مانا کر گا دونوں کا. بہت سارا مال خرچ کیا میں نے، بہت سارے گھر بنائے میں نے. مطلب اور کم خبریہ تمجیز کو مجرور کرتا ہے، جیسے کم مال انفقتو اور کم دار بنے تو. جی اور کم خبریہ تمجیز کو مجرور کرتا ہے، شاباش. جیسے کم مال انفقت اور کم دار بنیت. ہاں اور کم خبریہ تمجیز کو مجرور کرتا ہے، جیسے کم مال انفقت و کم دار بنیت. ہاں وگاہ بن جار بر تمجیز کم خبریہ آید. چلو چون قوله تعالی ایشا کم بس. من ملک فی السماوات. چلو جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو. کم خبریہ اپنی تمجیز کو کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے. کم خبریہ کلام عرب کے جو استعمالات ہیں ان میں کم خبریہ کی تمجیز پر من جارہ بھی آ جاتا ہے. کم خبریہ کی تمجیز پر اگر من نہ آتا تو کم کیا کرتا؟ من آیا تو من نے کیا کرنا ہے؟ جر دی ہے. بات سمجھیے. اب لفظی عمل من کا ہو گیا، من اس کو جر دے رہا ہے. ہاں جی کیا ہے؟ کبھی کبھی کم خبریہ کی تمجیز پر کبھی کبھی کم خبریہ کی تمجید پر من جارہ بھی آ جاتا ہے. معنی وہی ہے، معنی وہی ہے جو پہلے کرایا ہے خبر والا. کیا ہے؟ کم خبریہ کی تمجیز پر حرف جارہ بھی آ جاتا ہے. من جارہ، حرف جار جو لکھے وہ من جارہ بھی آ تو جاتا بے خبر کی لکھے ہے؟ من لکھے ہے کہ حرف لکھے ہے؟ ہے. اب من دی گل کرنا مطلب حرف جارہ دستارہ نے. جی مسئلہ نمبر یہ ہے کہ کم خبریہ کی تمجیز پر من جارہ بھی آ جاتا ہے. کیا جی؟ کم خبریہ کی تمجید پر من جارہ بھی آ جاتا ہے. ایشا بس. تو تمجیز پہلے کیا تھی؟ مجرور. اب کیا ہوگی؟ اب بھی مجرور ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ کم خبریہ کی تمجیز پر من جارہ بھی آتا ہے. مثال قرآن پاک میں کم من مالکن فی السماوات، کم خبریہ ہے، مالکن اس کی تمجیز ہے، اور اس پر من آ گیا ہے. کس پر؟ تمجیز پر. کم خبریہ کی تمجیز مالکن پر من آ گیا ہے. کیا ہے؟ کم من ملک فی السماوات میں کم خبریہ ہے، کم خبریہ ہے، مالکن اس کی تمجیز ہے، مالکن اس کی تمجید اس پر من آیا ہوا ہے. پر من آیا ہوا. معنی وہی ہے
بہت سارے فرشتے ہیں آسمانوں میں. کیا معنی ہے؟ بہت سارے فرشتے ہیں آسمان میں. تو آسمانوں میں بہت سارے فرشتے ہیں. اے مسئلہ آ گیا جی بچوں. 11ویں قسم ہے اسماء کنایا از عدد. کون؟ اس سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ کہتا زیتا اسماء عاملہ میں سے نہیں ہے. کون؟ وہ اسماء عاملہ میں سے جو عاملہ ہیں ان کا ذکر کر دیا وہ دو. وہ اسماء کنایا از عدد دو لفظ ہیں، کم اور قضا. کم کی دو قسمیں ہیں. کم خبریہ بھی ہوتا ہے، کم استفہامیہ بھی ہوتا ہے. خبریہ کا مطلب ہے کہ متکلم کا مخاطب کو خبر دینا. استفہامیہ متکلم کا مخاطب سے کوئی بات پوچھنا. تو کم خبریے کا عمل اور ہے، کم استفہامیے کا عمل اور ہے، اور قضا ہمیشہ خبریہ ہوتا ہے. تو کم استفہامیہ ایک اور قضا دو، یہ دونوں اپنی اپنی تمجیز کو نسب دیتے ہیں. یعنی قضا ہمیشہ اپنی تمجیز کو کیا کرتا ہے؟ شاباش. لیکن کم اگر استفہامیہ ہے تو یہ اپنی تمجیز کو مثالیں لکھی ہوئی ہیں. اور کم کی دوسری قسم ہے کم خبریہ. کم خبریے کا عمل یہ ہے کہ کم خبریہ اپنی تمجیز کو جر دیتا ہے، یعنی اس کی تمجیز مجرور ہوتی ہے. مثالیں لکھی ہوئی ہیں. مسئلہ نمبر یہ ہے کہ کم خبریہ استفہامیہ نہ، کم خبریے کی تمجیز پر من جارہ بھی آ جاتا ہے. کم خبریے کی جارہ بھی آ جاتا ہے. چلو جی ہن مانا کرو. اچھا جی. اور کبھی من جارہ کم خبریہ کی تمجیز پر آ جاتا ہے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم من ملک فی السماوات. اب آپ پہلی مثالوں پر من داخل کریں تو کلام ٹھیک ہے. کم من مال انفقتو، کم من دار بنیتو. ٹھیک ہے، بات سمجھیے؟ ہاں جی مانا کرو جی. اور کبھی من جارہ کم خبریہ کی تمجید پر آ جاتا ہے. شاباش. جیسے قول اللہ تعالیٰ کا جی. کم من ملک فی السماوات. کیا مانا ہے؟ بہت سارے فرشتے ہیں. تو دیکھ کے یار کمال. بہت سارے فرشتے ہیں آسمانوں میں. کم کا مانا ہے بہت سارے. جی. قسم دوم در عوامل مانوی بنا کے عوامل مانوی بر دو قسم است. بس. علامہ میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کھانے چ کوئی نہیں پینی، انہوں نے اگر پیچھے لے جاؤ. اچھا جی پیچھے ٹرو جتوں عوامل دی بات شروع ہوئی ہے جی اوتھے ٹرو. پہنچ گئے ہو کہ کوئی نہیں. باب اول در حروف عاملہ اوتھے پہنچے ہو ہیں. اس دے نال پیچھے ایک نکی جی فصل ہے. فصل جان کے عوامل اعراب کے اعراب دینے والے عوامل دو قسم پر ہیں، لفظی اور معنوی. لفظی 3 قسم پر ہے، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ. اور ان کو انشاءاللہ تعالی ہم 3 بابوں میں یاد کریں گے. ہو گئے ہیں کہ کوئی نہیں؟ تو پہلی قسم پوری ہوگی. کون؟ عامل کیڑا؟ اب دوسری قسم شروع ہوتی ہے. اب کیا ہوتی ہے؟ اے شاباش. کون؟ عامل مانوی. تو عامل مانوی سے آپ سمجھ لینا کہ لفظ نہیں ہوگا وہاں کوئی لفظ. ایک شے مننی ہے بھی اے عمل پہ کر دی ہے تو لفظہ میں ہونی نہ پڑھی جانی ہے، نہ لکھی جانی ہے، نہ سنی جانی ہے. کیونکہ انج ہوئے تو پھر تو کی بن گیا؟ لفظ بن. تو عامل کی 2 قسمیں ہیں، عامل لفظی اور عامل مانوی. عامل لفظی 3 قسمیں، حروف، افعال، اسماء. تینوں کی باس آ گئی ہے. اب عامل مانوی کی باس کس کی؟ تو یہاں سے مسئلہ ہے عامل مانوی کا. تو مسئلہ نمبر مڈو شڈو. عوامل مانوی دوسری قسم ہے عوامل مانوی کے بیان میں. عوامل مانوی کی تقسیم پہلے کرتے ہیں پھر بیان کریں گے. عوامل مانوی 2 قسم ہیں. ہاں جی مسئلہ نمبر 1 کیا کہ عوامل کی دوسری
عوامل مانوی. عوامل مانوی کی دو قسمیں ہیں. ہاں جی سجن. عوامل کی دوسری قسم ہے عوامل مانوی. شابہ. عوامل مانوی دو قسم پر ہے. پھر عوامل مانوی. عوامل مانوی کی دوسری قسم عوامل نہ مانوی کی نہیں، عوامل مانوی. عوامل مانوی کی دو قسمیں ہیں. دو قسم پر ہے. عوامل مانوی دو قسم پر ہے. اچھی بول. عوامل مانوی دو قسم پر ہے. پھر آخ. عوامل مانوی دو قسم پر ہے. بس منع کر. دوسری قسم عوامل مانوی کے بیان میں جان کے عوامل مانوی دو قسم پر ہے. جی دوسری قسم عوامل مانوی کے بیان میں جان کے عوامل مانوی دو قسم پر ہے. جی دوسری قسم عوامل مانوی کے بیان میں جان کے عوامل مانوی دو قسم پر ہے. اے تھوڑا جا اوکھا جے ذرا دھیان کرو گے تو پھر سمجھ آنا جے. مہربانی جی. اے چونکہ پہلی بار دھیان کرو گے نا جی، مہربانی کر کے جی. اول ابتدا یعنی خلوق اسم از عوامل لفظی کے مبتدا و خبر برفع کند چون زید قائم. بس دھیان کریں جی. عوامل مانوی کی دو قسمیں ہیں. اول قسم کا نام ہے ابتدا. کیا نام ہے؟ یہ عامل مانوی کی ایک قسم ہے. کون؟ تھلے دیکھو. دوسری قسم ہے خلوف. کیا ہے؟ یہ ہیں دو عامل مانوی. کون؟ ان پکاؤ نے تانگل بنی. عوامل مانوی کی دو قسمیں ہیں. کون سی؟ پہلی قسم کون ہے؟ دوسری قسم کیا ہے؟ پھر رکھو. عوامل مانوی عوامل جمع مفرد بولو. عامل مانوی کی کون سی؟ پھر رکھو. عامل مانوی کی دو قسمیں ہیں ابتدا اور خلوق. پھر ایک رکھو. عامل مانوی کی دو قسمیں ہیں ابتدا اور خلوق. بس اب اس ابتدا کو سمجھنا ہے بھی اس کا کیا مطلب ہے، اور خلوف کو سمجھنا ہے بھی اس کا کیا مطلب ہے. بات سمجھیے. اب دیکھو چونکہ مشکل ہے اس لیے میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ خود یعنی کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں بھائی ابتدا سے کیا مطلب ہے. ابتدا سے کیا مطلب ہے. جی بزرگ فرماتے ہیں کہ ان طالب علموں سے پہلے یہ پوچھیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زید قائم، جو آپ نے جملے اس میں یہ خبریے کی مثال پڑھی ہوئی ہے، اس سے آپ ان سے پوچھیں کہ زید قائم دونوں مرفوع ہیں، ان کو رفع کون دے رہا ہے؟ کوئی عامل حرف ہے اس پر، کوئی عامل فعل ہے ان پر جو آپ نے پڑھے ہیں، کوئی عامل اسم ہے جو ابھی 11 قسمیں پڑھی ہیں؟ کوئی ہے جی جو آپ نے حروف عاملہ پڑھے ہیں؟ زید قائم پر کوئی داخل ہے؟ جو آپ نے افعال عاملہ پڑھے ہیں ان میں سے کوئی ہے؟ ابھی 11 قسمیں اسماء عاملہ کی پڑھی ہیں، کوئی ہے؟ تو دونوں ہیں کیا؟ مرفوع. یہ بات اب ذہن میں ایک نقشہ رکھیں. اب مسئلہ سمجھیں. عامل مانوی کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ابتدا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، یہ ہے ابتدا کا معنی. اسم کا اے مطلب ہے کس دا؟ کیا؟ عامل لفظی کی دو قسمیں. پہلی قسم ہے ابتدا. ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ ویسے ابتدا بھی شروع کرنا بے مولوی جی ٹکر دی ابتدا کر دو تو اے او تو اور ابتدا ہوئے نا جی. ابتدا کا یہاں کیا مطلب ہے؟ ابتدا کا مطلب ہے اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا. اسم کا خالی ہونا یہ مطلب ہے کس کا؟ تو یہ جو ابتدا ہے یعنی اسم کا، ہوں پاویں ابتدا لفظ بولو تے پاویں لمحہ بولو، کیڑا؟ پاویں اے لفظ بولو تے پاویں ابتدا.
اے بولو تے پاویں ایک کو گل بن گئی. تو اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا یہ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. یہ زید قائم میں زید عوامل لفظی سے خالی ہے کہ کوئی نہیں؟ قائم. تو یہ دونوں اسم ہیں کہ کوئی نہیں؟ تو ان کا عوامل لفظی سے خالی ہونا ان کو رفع دے رہا ہے. ان کو وہ لفظ کے معنی ہے، لفظ میں تو کوئی شے نہیں دی. گل سمجھیجئے. پھر مڈو شڈو گل رولج پہ گئی ہے. عامل لفظی کی دو قسمیں ہیں، ابتدا اور خلو. ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا. تو اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا یہ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. یہ پہلی قسم ہے. گل سمجھیے جی. تو مبتدا اور خبر کا عامل لفظی ہوتا ہے کہ مانوی؟ کون؟ ابتدا، جس کا مطلب کیا ہے؟ اے شاباش. ہاں جی. عامل مانوی کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ابتدا. تن کرے مہربانی ذرا سارے بلا ہو جائے. اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا. یہ ابتدا کا معنی ہے، عوامل لفظی سے خالی ہونا. عوامل لفظی سے خالی ہونا. یہ ابتدا جو ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ عوامل لفظی سے خالی ہونا. اسم کا آہنا اسم کا پوری گل کرنا. اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا. اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا مبتدا اور خبر کو مطلب ہے مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. تو مبتدا اور خبر کا عامل کون بنا؟ وہ عامل مانوی کی شے ہے جن کا مطلب کی ہے مطلب ہے اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا یہ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. ان پکاؤ مہربانی کرو. عامل لفظی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ابتدا، دوسری ہے خلو. وہ آگے آ رہا ہے. ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا. اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا یہ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. زید قائم میں زید کو رفع کون دے رہا ہے؟ اس زید اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا زید کو. قائم اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا اس کو مطلب ہے کیا کہ جیسے زید قائم میں زید اسم کا زید قائم میں زید اسم ہے. زید اسم کا یہ اسم ہے کہ کوئی نہیں؟ تو اس کا عوامل لفظی سے اور اسی طرح قائم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا اس کو رفع دے رہا ہے. ان کا عوامل لفظی سے خالی ہونا یہ مطلب ہے. پھر کیا عمل بنا لفظی کے معنی لفظہ میں تو کوئی شے ان کا خالی ہونا ان کو کیا کر رہا ہے؟ ایشا اور کو پلے پئی جے مانا کرو جی. قسم اچھا دو قسم. اول ابتدا یا ابتدا دا مطلب کی ہے یعنی خلوون مصدر خالی ہونا اسم کا کس سے عوامل لفظی سے کہ مبتدا اور خبر کو مرفوع کرتا ہے. کون؟ اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا یہ مبتدا اور خبر کو جیسے زید قائم جی. اول ابتدا یعنی خلو اسم کا خالی ہونا یعنی خالی ہونا اسم کا یعنی خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے
جو کہ مبتدا اور خبر کو مرفوع کرتا ہے. تھلے کے لکھا ہے ای مذہب لکھا تھا لکھا جا بسریان است تے اسی او شہر بسرا ہے ناوی جلے ہوئے تو انہوں زیر پڑی تھی بسری. ایک نظریہ ہے بسری تے کوفی. بسری یہ ناوی ایک اصطلاح ہے جی سمجھائیے جی. ناو دیا زیادہ مسئلیاں وچ راجے مذہب جڑا نا فتوا جڑا نا بسری ناویاں دے قول تے ہوندا ہے جی. جیسے زید قائم ہاں بھائی سر اول ابتدا یعنی قلوب اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا جو کہ مبتدا اور خبر کو مرفوع کرتا ہے جیسے زید قائم. ایک کنہ دا مذہب ہے بسریاں دا. بسری ناویاں دا مذہب ہے کہ مبتدا تے خبر دا عامل کون ہے یعنی مانوی. عامل کون ہے ان دا نام کی ہے ابتدا دا مطلب کی ہے اسم کا ایشا بس. ہوں اگے پاڑی عبارت یہ مسئلہ سمجھ لیا. ایک قسم آ گئی عامل مانوی دی کون ابتدا مطلب کی ہے اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا. یہ مبتدا اور خبر کو مبتدا بھی چونکہ اسم ہوتا ہے خبر بھی اسم ہے اور بھی ہوتے ہیں تو عامل لفظ سے خالی ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر کا یعنی زید قائم ان کا عامل لفظی سے خالی ہونا ان کو ہاں جی. وَإِنْجَا گوین کہ زید مبتدا است مرفوع با ابتدا وقائم خبر مبتدا است مرفوع با ابتدا. یہاں سے آپ کو ایک اصطلاح بتاتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی کہتے ہیں چونکہ دونوں کا عامل مانوی ہے اس لیے ناوی یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ زید مبتدا ہے مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ. قائم خبر ہے مبتدا کی مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ. ایک گل ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ کیا مطلب میں نے رفع کون دے رہا ہے جس کا مطلب کیا ہے یعنی یہ جو ناوی لفظ جملہ بولتے ہیں بھی اس کا اب آپ کو مطلب سمجھ آ گیا کہ زید مبتدا ہے مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ. قائم خبر ہے مبتدا کی مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ دونوں کا عامل مانوی ہے. جس کو تعبیر کس کے ساتھ کرتے ہیں جس کا مطلب کیا ہے ہاں جی آنکھوں میں چانو. یہاں سے مصنف علیہ ایک اصطلاح بتاتے ہیں کہ زید مبتدا ہے مرفوع کہ ہے. ناوی یوں کہتے ہیں کہ زید مبتدا ہے مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ. ناوی یوں کہتے ہیں کہ زید مبتدا ہے مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ اور قائم مبتدا کی خبر ہے مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ. ایک گل ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ دو میں مرفوع کیوں ہے کن دی وجہ تو وہ کون ہے ابتدا. تو زید مرفوع ہے کس کے سبب سے اور قائم مرفوع ہے کس کے سبب سے. تو ابتدا کا مطلب سمجھایا کیا تو ان دونوں کا عوامل لفظی سے خالی ہونا ان دونوں کو کیا کرتا ہے ان دونوں کا عوامل لفظی سے خالی ہونا ان دونوں کو رفع دیتا ہے. تو بسریوں کے نزدیک مبتدا اور خبر دونوں کا عامل کون ہے مانوی. عامل کون جس کا مطلب کیا ہے چلو جی. اور اسی جگہ چل بھائی جا اور این جگہ مانا اور اسی لیے کہتے ہیں کہ زید مبتدا ہے مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ اور قائم خبر ہے مبتدا کی مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ جی. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ زید مبتدا ہے مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ اور قائم مبتدا کی خبر ہے مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ. یعنی یہ ایک اصطلاح ہے یہ ایک بسری ناویوں کی اصطلاح ہے. فارسی ہے نا عربی جی.
اور اسی لیے کہتے ہیں کہ زید مبتدا ہے مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ اور قائم خبر کی خبر ہے بڑھیا خبر ہے مبتدا کی خبر ہے مبتدا کی خبر ہے مبتدا کی مرفوع ہے ابتدا کے ساتھ. ہاں اے بھی ایک اصطلاح ہے بھائی زید مرفوع ہے ابتدا کے سبب قائم مرفوع ہے ابتدا کے سبب زید مبتدا ہے قائم اس کی خبر ہے کہ کوئی نہیں تو ان کو رفع کون دے رہا ہے وہ کون ہے اس کا مطلب کیا ہے اسم کا یعنی ان دونوں کا عوامل لفظی سے یہ ان دونوں کو یہ مذہب کن کا ہے تو بصریوں کے نزدیک مبتدا اور خبر دونوں کا عامل کون ہے وہ کون ہے جس کا مطلب کیا ہے ایسا بس ہوں اگے پڑھ وَإِنْجَا دو مذہب دیگر است یکے آنکہ ابتدا عامل است در مبتدا و مبتدا در خبر دیگر آنکہ ہائی جگہ اب مبتدا و خبر عامل است در دیگر یہ جو کچھ پڑھا ہے نا ابھی آپ نے کہ مبتدا اور خبر کا عامل مانوی ہے ابتدا جس کا مطلب ہے اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا یعنی مبتدا اور خبر کا عوامل لفظی سے خالی ہونا ان کو رفع دیتا ہے یہ مذہب ہے کن کا تو بصریوں کے نزدیک مبتدا اور خبر دونوں کا عامل کون ہے مانوی کون ہے وہ کون ہے اس کا مطلب کیا ہے یہاں تین مذہب اور ہیں یہاں دو بچ لکھے نہیں تھے کاشیت لکھے آ جائیے تین مذہب اور ہیں یہاں اب وہ سمجھیں ان میں سے ایک مذہب یہ ہے کہ مبتدا کا عامل تو مانوی ہی ہے کون ابتدا لیکن خبر کا عامل مانوی نہیں ہے خبر کا عامل خود مبتدا ہے خبر کا عامل تو مبتدا کا عامل مانوی ہے کون لیکن خبر کا عامل تو یہ کیا ہے لفظ ہے کہ معنی ہے لفظ ہے تو خبر کا عامل لفظی ہے کون اور مبتدا کا عامل کون یہ دوسرا مذہب ہے اس مذہب کے مطابق زید قائم میں زید کا عامل ابتدا ہے مبتدا یعنی عوامل لفظی سے خالی ہونا اور قائم کو رفع زید دے رہا ہے قائم کو تو اس مذہب کے مطابق خبر کا عامل لفظی ہے خبر کا عامل اور مبتدا کا عامل گل یہ سمجھنی ہے جی گل سمجھیا ہم شبکیہ کے یہ جو مذہب پڑھا ہے یہ کن کا ہے یہ جو پیچھے پڑھا ہے یہ مذہب بصریوں کا ہے کیا پڑھا ہے کہ مبتدا خبر دونوں کا عامل مانوی ہے یہاں تین مذہب یہاں تین مذہب اور ہیں ہاں ایک مذہب یہ ہے کہ مبتدا کا عامل مانوی ہے اور خبر کا عامل خود مبتدا ہے ہاں تو مطلب کیا نکلا کہ مبتدا کا عامل تو اور خبر کا عامل ہے مطلب ہے لہذا زید قائم میں زید کا عامل کون ہے کون یعنی اس کا اور قائم کا عامل کون ہے خود زید جو کہ لفظ ہے غیر سمجھی کہ کوئی نہیں ابتدا کا عامل مانوی ہے ابتدا اور خبر کا عامل کون تو زید قائم میں زید کو رفع دے رہا ہے اس کا عوامل لفظی سے خالی ہونا اور قائم کو رفع دے رہا ہے خود زید خود اور اس جگہ دو مذہب دوسرے ہیں اور یعنی غیر بصریین ایک یہ کہ ابتدا عامل ہے مبتدا میں اور مبتدا خبر میں مطلب کہ نکلا کہ مبتدا کا عامل مانوی اور خبر کا عامل
لفظی ہے. دو مذہب دوسرے ہیں. ایک یہ کہ ابتدا عامل ہے مبتدا میں اور مبتدا خبر میں. اور اس جگہ دو مذہب دوسرے ہیں. ایک یہ کہ ابتدا عامل ہے مبتدا میں اور مبتدا خبر میں. ان جو اس پہلے مذہب کے علاوہ جو 3 مذہب اور ہیں ان میں سے ایک آ گیا دوسرا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ مبتدا عامل ہے خبر میں اور خبر عامل ہے مبتدا میں. مبتدا عامل ہے خبر میں اور خبر عامل ہے مبتدا میں. یعنی زید قائم میں زید رفع دے رہا ہے قائم کو اور قائم رفع دے رہا ہے زید کو. مطلب کیا نکلا کہ دونوں کا عامل لفظی ہے، دونوں کا عامل لفظی ہے، یہ مطلب ہے. ہاں جی، ان 3 مذہبوں میں سے دوسرا مطلب یہ ہے کہ مبتدا عامل ہے خبر میں ہاں اور خبر عامل ہے مبتدا میں. مطلب کیا نکلا؟ دونوں کے عامل لفظی ہے. مثلا زید قائم میں قائم کو خبر دے رہا ہے آخنا کو خبر دے رہا ہے اور زید کو رفع دے رہا ہے قائم اور قائم کو رفع دے رہا ہے. زید. مطلب ہے. تو ان 3 مذہبوں میں سے جو پہلے مذہب کے علاوہ ہیں دوسرا مذہب یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے میں عمل کرتا ہے. مبتدا عمل کرتا ہے خبر میں، خبر عمل کرتی ہے مبتدا میں. مبتدا رفع دیتا ہے خبر کو، خبر رفع دیتی ہے مبتدا کو. مطلب کیا نکلا کہ دونوں کا عامل ہے، مطلب ہے دونوں کا عامل. لہذا زید قائم میں قائم کو رفع کون دے رہا ہے اور زید کو رفع کون دے رہا ہے، مطلب ہے جی. چلو جی، دوسرا یہ کہ ہر ایک مبتدا اور خبر سے عامل ہے دوسرے میں. جی دوسرا یہ کہ ہر ایک مبتدا اور خبر سے عامل ہے دوسرے میں. دوسرا یہ کہ ہر ایک مبتدا اور خبر سے عامل ہے دوسرے میں. کیا مطلب ہے؟ مبتدا کس میں عامل ہے اور خبر 2 مذہب. تیسرا یہ لکھا جے بلکہ سے مذہب لکھے. بعض کہتے ہیں کہ مبتدا کا عامل ہے ابتدا، مبتدا کا اور پھر ابتدا اور مبتدا دونوں مل کر یہ عامل ہیں خبر میں. جی گل سمجھیا؟ تیسرا مذہب یہ ہے کہ مبتدا کا عامل تو مانوی ہے کون، لیکن خبر کا عامل جو ہے وہ مانوی اور لفظی کا مجموعہ ہے. ابتدا اور مبتدا یہ دونوں مل کر یہ رفع دیتے ہیں کس کو؟ یہ تیسرا مذہب ہے. کیا تیسرا مطلب یہ ہے کہ مبتدا کا عامل ہے مانوی ابتدا اور خبر کا عامل ہے ابتدا اور مبتدا دونوں مل کر خبر کو رفع دیتے ہیں. یہ دونوں مل کر خبر کو رفع دیتے ہیں. تو مبتدا کا عامل کیا ہوا؟ مانوی. خبر کا عامل کیا ہوا؟ لفظی اور مانوی کا مجموعہ. یہ تیسرا مذہب ہے. تو کل کتنے مذہب ہو گئے؟ 4. مبتدا اور خبر کے کا عامل کون ہے جی؟ اس میں کتنے مذہب ہیں؟ کل 4. پہلا مذہب ہے بصریوں کا کہ ان دونوں کا عامل مانوی ہے ابتدا، یعنی ان دونوں کا عوامل لفظی سے خالی ہونا ان کو رفع دیتا ہے. زید قائم میں زید کا عوامل لفظی سے خالی ہونا اس کو رفع دے رہا ہے، قائم کو اس کا عوامل لفظی سے خالی ہونا اس کو رفع دے رہا ہے. اور ان باقی 4 میں سے دوسرا مذہب ہے کہ مبتدا کا عامل تو مانوی ہی ہے ابتدا، لیکن خبر کا عامل خود مبتدا ہے.
چار میں سے تیسرا مذہب ہے کہ مبتدا خبر میں عامل ہے اور خبر مبتدا میں عامل ہے۔ چار میں سے چوتھا مذہب یہ ہے کہ مبتدا کا عامل تو مانوی ہے ابتدا، لیکن خبر کا عامل ابتدا یعنی مانوی اور خود مبتدا یعنی لفظ، یہ مل کر عامل ہیں کس میں؟ خبر میں۔ گل سمجھیا؟ ایشا بس۔